إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال أيضا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال في موضع آخر: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال: وعرشه على الماء، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے اور عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی ہے. کئی دنوں سے یہاں مملکت سعودی عرب کے اندر بارش کا نزول ہو رہا ہے، اور پانی جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نازل ہو رہی ہے. اسی کی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، پانی کتنی اہمیت والی چیز ہے، اور کتنی اہم چیز ہے پانی. اس موضوع پر بھی کچھ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے تاکہ پانی کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہو. پانی میرے بھائیوں بہت ہی اہم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر زندہ چیز، ہر ذی روح اور ہر سانس لینے والی چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے: وجعلنا من الماء کل شیء حی. ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. اس انسان کو بھی اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا، حقیر نطفے سے پیدا کیا. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ رب العالمین نے مٹی سے فرمائی. اس کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں، تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا، حقیر پانی سے پیدا کیا. الم نخلقکم من ماء مہین. اللہ فرماتا ہے احسان جتلاتے ہوئے، کیا ہم نے تم لوگوں کے ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ منی سے ہم نے تم کو نہیں پیدا کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی ہر زندہ چیز کو، ہر چوپائے کو، ہر سانس لینے والے کو اللہ رب العالمین نے پانی سے پیدا کیا. اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی اہم ترین چیز ہے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے: واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اللہ رب العالمین نے ہر چوپائے کو، ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ. کچھ جانور تو ایسے ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں، پیٹ پر رینگتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ ہو گئے، آپ دیکھیں وہ پیٹ پر رینگتا ہے. ومنہم من یمشی علی رجلین. اور کچھ ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے، جیسے انسان ہے. انسان کو بھی اللہ نے، انسان بھی حیوان ہے. حیوان اس ناحیے سے حیوان کہتے ہیں ہر زندہ چیز کو.
حیات والی چیز کو، حیات والی مخلوق کو حیوان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو روح دی، زندگی عطا فرمائی، تو انسان دو پاؤں سے چلتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، کچھ جانور اور حیوان ایسے چار پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسا آپ دیکھیے گائے، بیل، بھینس اور اس طریقے سے اور دیگر جانور یہ چار پاؤں پہ چلتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ چار پہ چلنے والے ہیں، 8 پہ بھی چلتے ہیں، اس سے زیادہ بھی چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی مخلوق کو پیدا کر کے رکھا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا زندگی کی جو اساس ہے ہمارے جینے کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر حیوان کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ اس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ انسان کھانا کے بغیر کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دور کے ایک عظیم مجدد گزرے ہیں، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عظیم محدث تھے، اور اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے کیا ہے کہ حدیث کی تصحیح اور تخریج کی ہے، تضعیف کی ہے، حدیثوں کے اوپر حکم لگایا ہے۔ اس لیے آج ہر مسلمان، سمجھ لیجیے ہر عالم دین، جب بھی کوئی تقریر کرتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی خطبہ دیتا ہے، ان کے قول کو حدیث کے بارے میں ضرور نقل کرتا ہے، یہ قول، یہ حدیث امام البانی نے صحیح قرار دیا ہے یا اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اتنے عظیم محدث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول آخری قول مانا جاتا ہے حدیث کی تصحیح و تضعیف میں، اس لیے ان کو مجدد کا لقب دیا گیا اور بہت عظیم محدث کا لقب دیا گیا۔ ان کو ایک بیماری تھی، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا اور کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ 30-35 دن تک بھوکے رہیں، کھانا نہ کھائیں، صرف پانی پر گزارا کریں۔ انہوں نے 35 دن تک وہ کھانا نہیں کھائے، پانی پر انہوں نے گزارا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا کام لیا ان سے، کتنا بڑا محدث اور مجدد بنا کر کے اللہ ان کو پیدا کیا۔ 35 دن تک کھانے سے دوری اختیار کی، اور وہ بیماری ان کی ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو انسان کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، نہیں جی سکتا۔ یہ زندگی کا اساس ہے، یہ بنیاد ہے پانی۔ پانی سے انسان کتنا سارا کام کرتا ہے۔ پانی کو اللہ رب العالمین نے پاک بنایا، پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، زمینوں سے نکلتا ہے، اور اس پانی کو اللہ رب العالمین نے پاک بنایا، جس سے انسان وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑوں کو دھلتا ہے، کھانا پکاتا ہے، اور اس طریقے سے دنیا کی ہر چیز میں گویا کہ پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ چاہے گھر بنائیں، چاہے کپڑا دھلیں، چاہے کھانا بنائیں، چاہے بلڈنگ تعمیر کریں، چاہے پودے اور نباتات ہوں، فصل ہو، ہر ایک کے لیے پانی جو ہے کیا ہے؟ زندگی اور اساس ہے۔ اس کے بغیر کسی کا وجود ناممکن ہے۔ تو پانی بہت عظیم چیز ہے، اور پانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں 60 سے زیادہ مقامات پر پانی کا ذکر کیا ہے۔ 60 سے زیادہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پانی کا ذکر کیا ہے۔ پانی پر اللہ رب العالمین کا عرش بھی ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ 6 دنوں میں آسمان اور زمینوں کے اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، اللہ کے بات کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے پیدا کیا، تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل چاہیے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ عمل نہیں چاہیے، اچھا عمل چاہیے۔ انسان زیادہ عمل کرے، اچھا نہ ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نہ ہو، بدعات اور خرافات ہو، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگرچہ انسان اپنے آپ کو خوب تھکائے، اگرچہ انسان خوب زیادہ عمل کرے، لیکن اس عمل کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے بار بار کئی آیتوں میں اس بات کو بیان کیا ہے تاکہ اللہ آزمائے تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور اچھا عمل کب بنتا ہے؟ جب اس کے اندر 2 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ انسان اپنے عمل کے اندر مخلص ہو، وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری اور شہرت اور نمود مقصد نہ ہو، یہ سب سے اولین شرط ہے۔ اور دوسری جو شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ کے طریقے سے ہٹ کر کے وہ عبادت ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، چاہے انسان کتنا بھی پیسہ خرچ کرے، کتنی بھی محنت کرے،
کتنے اخلاص کے ساتھ کرے، کتنی محنت کے ساتھ کرے، لیکن اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جس عمل پر اس کے آخری نبی اور خلیل جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، انسان کتنا ہی مخلص کرنا۔ اس لیے دو شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کے لیے: اخلاص اور متابعت، نبی کی سنت کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کا ہونا، تب جا کر کے وہ عمل اچھا عمل بنتا ہے اور وہ احسن عمل بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں بار بار اچھے عمل کرنے کا حکم دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ ہماری آزمائش ہو کون اچھا عمل کرنے والا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر ہے۔ اور ایک حدیث کی صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ اپنے علم کے مطابق اللہ رب العالمین نے سب کی تقدیروں کو لکھ دیا۔ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر ہے۔ اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رزاق ہے، سب کا معبود حقیقی ہے، دنیا کا نظام چلانے والا، اس رب العالمین جس عرش پر مستوی ہے، جس عرش پر جلوہ فروز ہے، وہ عرش پانی کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ، اللہ کی ذات عرش پر ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ ایک دو نہیں، 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، قیاس اور اجماع اور اس طریقے سے قیاس اور عقل، یہ تمام چیزیں اس بات کو دعوت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ لیکن اس کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں، لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو یہ نہ جانے کہ عرش اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اگرچہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ عرش کہاں ہے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اس کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک لوڈی لائی گئی، آپ اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں؟ اس نے کہا کہ اللہ کی ذات عرش پر اوپر ہے۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، مومنہ عورت ہے، ایمان والی ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ کی ذات عرش پر اوپر ہے، اللہ کی ذات نعوذ باللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ، توبہ کیجیے اس عقیدے سے، اس عقیدے کو چھوڑیے، یہ برا عقیدہ ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو نبی کی معراج کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے قرآن اوپر سے نازل کیا ہے، جبریل امین کا نزول اوپر سے ہوتا تھا، بارش بھی اوپر سے نازل ہوتی ہے، ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، سب ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہر جگہ، کفر کا عقیدہ، توبہ کیجیے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی نبی اور رسول اور صحابی کا عقیدہ نہیں تھا، نہ کسی امام کا عقیدہ تھا۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ میں نے بیان کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں، ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں، وہ بھی مسلمان نہیں۔ اتنا سخت ان کا قول ہے، اتنا سخت فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن افسوس ہے انہیں کے ماننے والوں کا، اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جس امام کا قول یہ ہے، جس امام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین جو سب کا خالق و مالک ہے وہ عرش پر ہے، اور اللہ رب العالمین کا عرش کہاں ہے؟ عرش پانی پر ہے۔ پانی سے انسان طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اور دیگر زندگی کی دیگر ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً،
लियुत्तहिरकुम बिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही आसमान से पानी नाज़िल फरमाता है ताकि उस पानी के ज़रिए से तुमको पाक कर दे। इंसान नापाक होता है, गुस्ल करना पड़ता है, गुस्ल करता पाक होता है। इंसान को वुज़ू टूट जाता है, इंसान वुज़ू करता है, वुज़ू टूट जाता है, इंसान पानी से वुज़ू करता है, इंसान पाक हो जाता है। तो पानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताहिर बनाया है, मुतहिर बनाया है। पानी से इंसान को तहरत हासिल होती है। व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, सूरह फुरक़ान में अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से पाक पानी नाज़िल किया। आसमान से जो पानी नाजिल होता है पाक है, ज़मीन से जो पानी निकलता पाक है। नहर और नदियाँ और समंदर ये जितने भी पानी हैं ये सब के सब पाक पानी है। इन पाक पानी को अल्लाह ने पाक बनाया जिसके ज़रिए से एक इंसान पाक होता है। और पानी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर 60 हिस्सा पानी, 2/3 पानी है हमारे जिस्म के अंदर, बाकी गोश्त है, हड्डियाँ हैं, चमड़े हैं, और 2/3 हमारे जिस्म के अंदर पानी होता है। और ये पूरी ज़मीन के अंदर 2/3 पानी है और 1/3 सिर्फ खुश्की है, जिस पर इंसान जीता है और जिस पर इंसान बसता है। आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पानी कितनी अहमियत वाली चीज़ है। एक एक पानी की बोतल के लिए लड़ाई और जंग हो जाती है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कसरत है पानी की, बड़ी फरावानी है। इंसान को इस नेमत का एहसास नहीं है और इंसान किस कदर इसराफ और फजूल खर्ची करता है पानी के अंदर कि अल्लाहुल मुस्तआन। इंसान वुज़ू करता रहता है, पानी की टोटी खोल देता है और पानी गिरता रहता है। कभी कभी बातचीत भी करता रहता है लोगों से, पानी की टोटी खुली हुई है और पानी गिरता रहता है, इंसान को एहसास नहीं होता है। गुस्ल करता है, पता नहीं कितना लीटर पानी इस्तेमाल करता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.5 लीटर पानी से वुज़ू कर लिया करते थे। 1.5 लीटर पानी से, 2.5 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक आप गुस्ल कर लिया करते थे। आज हमारा हाल क्या है? हम वुज़ू करते हैं तो हमारी कुल्ली भी 1.5 लीटर में नहीं होता है। इंसान 2 लीटर 3 लीटर पानी इस्तेमाल करता है वुज़ू करने में, और गुस्ल करने में इंसान कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है अल्लाह मुस्तआन। इंसान खोल देता, टोटी पानी गिरता रहता है, पानी इंसान बातचीत करता रहता है, गुस्ल करता रहता है। इंसान कपड़े धुलता कितना पानी इस्तेमाल करता है। इंसान गाड़ियाँ धुलाता, आज देखिए गाड़ी धुलाता है इंसान कितना लीटर पानी इस्तेमाल करता है अल्लाह मुस्तआन। आप जाके देखिए गाड़ियों को धुलो कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। ये पानी मेरे भाई बहुत अजीम नेमत है, बहुत अहम चीज़ है, ये बहुत अहम चीज़ है ये। और लोग कहते हैं कि आइंदा जो वर्ल्ड वार होगी, आलमी जंग होगी, पानी ही पर जंग होगी है, क्योंकि सबसे अल्लाह की अजीम नेमतों में से सारी इंसानियत के लिए, हर जिंदा लोगों के लिए पानी सबसे अजीम नेमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी कुदरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अजीम नेमत और शाहकार है, जिसके बगैर इंसान की ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है कि इंसान बगैर पानी के जी सके। तो पानी की अहमियत को हमें समझने की ज़रूरत है। पानी हमें अकीदे की तालीम भी देता है। अल्लाह ही पानी को नाज़िल फरमाने वाले, ये अल्लाह ताला की खुसूसियात में से है। अल्लाह के अलावा पूरी दुनिया के लोग मिल जाए पानी को नाज़िल नहीं कर सकते। अल्लाह ही पानी को नाज़िल करने वाला है। अल्लाह ही ने आसमान से पानी नाज़िल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुलह हुदैबिया के मौके पर बारिश हुई और फजर की आपने नमाज़ पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आपने लोगों के सामने खुतबा दिया, लोगों को वाज़ और नसीहत किया। तो आपने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है ये, कि अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है कि कुछ बंदों में से मेरे कुछ बंदे मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हो गए और कुछ बंदों ने मेरा इनकार कर दिया। जिसने ये कहा कि अल्लाह के फजल से मुतिरना बेफज़लिल्लाह व रहमतिही, जिसने ये कहा कि अल्लाह के फजल उसकी रहमत से हमें बारिश हुई, वो हमारे ऊपर ईमान लाने वाला हो गया और कवाकिब का, सितारों के इनकार करने वाला हो गया। और जिसने ये कहा मुतिरना बेना व कदा व कदा, नक्षत्र की वजह से, सितारों की वजह से, तारों की वजह से बारिश हुई है, वो तारों पर ईमान ले आया और हमारा उसने इनकार कर दिया। वो तारों पर ईमान लाया, उसने हमारा इनकार कर दिया। बारिश की निस्बत अगर इंसान अल्लाह के अलावा किसी तारे की तरफ करता है, किसी सितारे की तरफ करता है, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनकार करता है। और ये इसमें 2 मसला है। एक मसला तो ये है कि अगर कोई ये समझता है कि बारिश बरसाने वाले तारे और सितारे हैं, वही बारिश बरसाते हैं, ये बड़ा कुफ्र है, इंसान इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। एक फिरका है ऐसा दुनिया के अंदर जिसे साबी कहा जाता है, जो सितारों की पूजा करते हैं और सितारे ही उनके रब हैं, सितारे ही सब कुछ उनके हैं। वो समझते हैं कि दुनिया सितारे चलाते हैं और बारिश सितारे करते हैं, दुनिया के निज़ाम वही चलाते हैं। काफिर लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, उनका यह अकीदा होता है। अगर कोई अकीदा रखता है तो इस्लाम के दायरे से खारिज मुसलमान नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि बारिश तो अल्लाह ताला देता है, बारिश अल्लाह करता है, लेकिन ये सितारे जरिया और सबब हैं, ये भी मेरे भाइयों कुफ्र है, लेकिन छोटा कुफ्र है।
یہ بھی شرک ہے لیکن چھوٹا شرک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ستاروں اور تاروں کو بارش کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، بارش کا سبب نہیں بنایا۔ جس چیز کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، اگر آپ اس کو سبب بنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ صرف سبب ہیں، ذرائع ہیں، دینے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ چھوٹا شرک ہوتا ہے۔ اللہ نے ستاروں کو بارش کا ذریعہ نہیں بنایا، اللہ نے بدلیوں کو بارش کا ذریعہ بنایا۔ گھٹائیں اٹھتی ہیں، بدلیاں ہوتی ہیں، مانسون بنتا ہے، بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تب بھی بارش نہ ہو۔ بارش کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ ذرائع اور صرف اسباب ہیں۔ ستاروں کو اللہ نے بارش کا ذریعہ اور سبب نہیں بنایا۔ مثال سے اور زیادہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اللہ نے دواؤں کو ذریعہ بنایا ہے شفا کا، دوا شفا کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آپ دوا کھاتے ہیں، دوا شفا نہیں دیتی، شفا اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ دوا کو اللہ نے ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوا کھانے کے بعد بھی اس کو شفا نہیں ملتی، دوا کھائے لیکن شفا نہیں ملی، موت ہوگی انسان کی، نہیں شفا ملی۔ اللہ نے نہیں چاہا، اس دوا سے شفا کا نسخہ یا شفا اللہ رب العالمین نے چھین لیا اور اس کے ذریعے سے آپ کو شفا نہیں ملی۔ شفا دینے والا اللہ، یہ دوائیں ذرائع ہیں، اسباب ہیں صرف۔ لیکن اگر کوئی آدمی دھاگے کو ذریعہ سمجھے کہ دھاگا اپنے انسان اپنے ہاتھ میں باندھ لے یا گلے میں لٹکا لے، یا اس طریقے سے انسان کوئی کڑا پہن لے یا کوئی ہڈی گلے میں لٹکا لے اور یہ کہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کو شفا ملتی ہے، تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے دھاگوں کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا، اللہ نے دواؤں کو شفا کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ دھاگے شفا کا ذریعہ نہیں ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک کا عقیدہ ہے۔ ایسے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ ستارے بارش کا ذریعہ ہیں، یہ شرک کا عقیدہ، کفر کا عقیدہ ہے۔ ستاروں کو اللہ رب العالمین نے دیگر مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں، ستاروں کے ذریعے سے انسان راستے کو پتہ لگاتا ہے، لیکن ستاروں کو بارش برسانے کا ذریعہ، برسنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی، بارش تو اللہ ہی نے کی ہے لیکن ستاروں کی وجہ سے ہوئی، یہ بھی شرک اور کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ کیا شرک اور کفر کا عقیدہ؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہم کہیں کہ بھائی فلاں وقت میں بارش ہوتی ہے، اللہ نے کچھ اوقات بنائے ہیں جن اوقات کے اندر بارش ہوتی ہے، اور اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے بارش کے اوقات الگ ہیں، یہاں سردی میں بارش ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوقات ہیں لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی ہے، پھر بھی بارش نہیں ہوتی۔ اللہ کی مرضی، اللہ بارش برسانے والا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، یہ میرے بھائی کفر اور شرک کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عقیدے سے محفوظ رکھے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ پانی ہمیں عقیدے کی تعلیم بھی دیتا ہے، پانی ہمیں بتاتا ہے کہ پانی اگر کوئی نازل کرنے والا صرف اللہ رب العالمین، جیسے اولاد دینا، ہواؤں کو چلانا، زندہ کرنا، مارنا، جلانا، یہ سب اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ہے۔ اسی میں سے بارش برسانا بھی یہ اللہ رب العالمین کے خصوصی اختیارات میں سے۔ اللہ نے کسی کو پانی برسانے کا اختیار نہیں دیا، لہذا اللہ رب العالمین ہی پانی جو ہے نازل کرنے والا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہمیں شریعت کے اندر کہا گیا ہے کہ انسان دعا کرے۔ جمعہ کے خطبے میں انسان دعا کرتا ہے، بارش کے لیے استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور استسقاء کی نماز جیسے عید اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے ایسے استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر یہ سنت عام ہے، جب بھی بارش نہیں ہوتی ہے جو خادم الحرمین شریفین کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، جو یہاں کے ملک کے حکمراں ہوتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو پورے سعودی عرب کے اندر استسقاء کی نماز پڑھی جائے گی۔ الحمدللہ سنت ادا کی جاتی ہے، لوگ جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعا کی جاتی ہے۔ اللہ العالمین کبھی دعا قبول کرتا، بارش ہوتی ہے، کبھی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی قبول ہوتی، کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا کرتے ہیں، کبھی قبول ہوتی، کبھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے، لہذا اللہ جاننے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن انسان نے سنت ادا کر لیا۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، ہم نہیں کریں گے، نہیں، ہمارا کام کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، قبول کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر پانی کا نزول نہ ہو، خشکی ہو میرے بھائیوں، تو ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے کہ پانی جو ہے، پانی کے لیے انسان نماز پڑھے، جس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، ہمارے گاؤں دیہات کے اندر یہ چیز رائج تھی پہلے، اب تو کم ہو گئی ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی گاؤں کے بچے ہر گھر کے سامنے جاتے تھے اور اس طریقے سے زمین میں لوٹتے تھے، عورتیں اوپر سے پانی ڈالتی تھیں اور اس طریقے سے کچھ کہتے بھی تھے وہ لوگ، اور اس کے بعد سمجھتے تھے کہ بارش ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، جیسے ہندو کرتا ہے وہی طریقہ مسلمان بھی کرتا ہے۔ اس طریقے سے بعض عورتیں کیا کرتی ہیں
یہ جو گوبر ہوتا ہے گائے کا یا بیل اور بھینس کا، اس گوبر کو پانی میں جو ہے گھول کر کے وہ جو بیچارے اچھے اور مومن اور نیک اور نمازوں کے پابند لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پر یا ان کے اوپر اس کو پھینکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ بارش کے لیے انسان دعا کرتا ہے، بارش کے لیے انسان اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین بارش برساتا تھا۔ تو بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے اور خطبہ اور نماز پڑھی جاتی ہے، اور باقی جو دیگر طریقے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت نہیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان حیثیتوں سے طریقوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ پانی پلانے سے اللہ رب العالمین نے ایک فاحشہ عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، ایک فاحشہ عورت کہیں جا رہی تھی اور اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پانی پیاس کی وجہ سے جو ہے تڑپ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، کنویں کے اندر اپنے اوڑھنی سے جوتے اور کیا نام ہے موزے وغیرہ کو ڈال کر کے اور پانی نکال کر کے اور بھگا کر کے اور اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اور اس کے برعکس ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھا، نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی کے لیے چھوڑا کہ پانی پی کر کے اپنی زندگی گزار لے۔ وہ بلی مر گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس بلی کے مارنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کتنی اہم چیز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ وہ عورت جس کو اللہ رب العالمین نے جنت میں داخل کیا وہ شرک کرنے والی نہیں تھی، اگرچہ فاحشہ تھی، اگرچہ زناکار تھی۔ اگر شرک کرنے والی ہوتی تو شرک کرنے والوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے شرک کرنے والے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ گنہگار تھی، زناکار تھی، بدکار تھی، فاحشہ تھی، سب کچھ تھی، لیکن وہ شرک کرنے والی نہیں تھی۔ اللہ نے عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، جنت کے داخل کر دیا، کیونکہ شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور وہ عورت جہنم کے اندر گئی بلی باندھنے کی وجہ سے۔ وہ جہنم کے اندر اگر ہمیشہ رہے گی تو شرک کرنے والی تھی تب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گی، کیونکہ مشرکین اور کافرین ہی پر جہنم کی ہمیشگی ہے۔ جو موحدین ہیں، جو توحید والے، اگر جہنم کے اندر جائیں گے بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے تو ان کو جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، جنت کے اندر ضرور آئیں گے۔ موحدین کے لیے ہمیشگی جہنم نہیں ہے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے جائیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے ضرور نکالے گا، جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کیونکہ یہ اصول ہیں، جو اصول ہمیشہ ہر جگہ بیان نہیں کیے جاتے، لیکن وہ اصول انسان جو اسلام کے اصول ہیں، انسان مطالعے سے، علم سے اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اس لیے بات ہمیشہ ذہن میں رہے، وہ یہ سمجھے کہ بھائی عورت کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، میں تو ہزاروں انسانوں کو پانی پلاتا ہوں تو میں تو ضرور جنت کے اندر جاؤں گا۔ نہیں، اگر وہ شرک کرنے والا ہوگا جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے، انسان کو پانی پلائے، کسی کو بھی کرے، کوئی بھی نیکی کرے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، کچھ بھی کرے، اگر وہ شرک کرنے والا ہے کبھی بھی وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، پانی جہاں اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے وہی امانت بھی ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پانی کی قدر کرنی چاہیے، پانی پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو زبان سے ہمیں شکر ادا کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کے ذریعے سے کہ انسان پانی کو کم استعمال کرے، پانی انسان فضول خرچی نہ کرے۔ فضول خرچی سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر تم بہتی نہر پر بھی ہو تو زیادہ پانی استعمال نہ کرو۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ انسان وضو کے لیے، غسل کے لیے زیادہ پانی استعمال کرے، اس سے منع کیا گیا۔ اور میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1 پاؤ لیٹر سے وضو کر لیا کرتے تھے اور 2.5 سے 3 لیٹر پانی میں آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا، اس طریقے سے آپ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ لہذا پانی کی اہمیت اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو پانی کی قدر کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ العالمین کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور شکر زبان سے ادا کرے انسان، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال اور اپنے کردار سے بھی۔ ایسے ہی پانی کو انسان گندا نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے نبی نے منع کیوں؟ اس لیے کہ پانی گندا ہو جائے گا، انسان جب پیشاب کرے گا ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر، اور اس پانی کو انسان بعد میں استعمال نہیں کر پائے گا، نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا پانی پیشاب اور پیخانہ کرتے کرتے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی خاطر، پانی کو پاک رہنے کی خاطر پیشاب اور پیخانہ کرنے سے پانی کے اندر منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانی جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہیں پانی عذاب کا ذریعہ اور سبب بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی قوم جس کو عذاب دیا
پانی سے ہلاک کیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پانی کا عذاب ہے۔ اگر پانی زیادہ ہو جائے تو وہی پانی عذاب بن جاتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں دیکھیے سیلاب آتا ہے، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں پانی کے اندر، اور سینکڑوں لوگ پانی کے اندر ڈوب کر کے مر جاتے ہیں، سینکڑوں گھر پانی کے اندر گر جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہی ہے۔ یہ وہاں پر یہ نعمت تو ہے ہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو عذاب نہ پہنچے، لیکن جہاں یہ صورتحال ہو جائے وہی میرے بھائی ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا عذاب دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے پانی کی شکل میں بھیجا۔ فرعون کو بھی اللہ رب العالمین نے پانی ہی کے اندر ڈبویا تھا، پانی ہی کے اندر ہلاک و برباد ہوا۔ آپ سب لوگوں کو واقعہ معلوم ہے۔ اس لیے پانی جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جہاں ایک امانت ہے، وہیں اللہ رب العالمین کا عذاب بھی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو رحمت کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو عذاب نہ بنانا، ڈبا دینے والا نہ بنانا، گرا دینے والا نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس پانی کو ہماری رحمت کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو فضل کا ذریعہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو ڈوبنے والا نہ بنا، عذاب کا ذریعہ نہ بنا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ جب بھی پانی کا نزول ہوتا تھا، جب بھی دعا کرتے تھے پانی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پانی کو جو ہے کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں جو مجھے پہلے بیان کرنی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پانی کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جیسے پانی جب نازل ہوتا ہے مردہ زمینوں کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، ایسے انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں مکہ کے مشرکین کے سامنے بیان کی، دلیل کے طور پر پیش کیا، کیونکہ مکہ کے مشرکین کفار و ملحدین اس بات کا انکار کرتے تھے کہ انسان دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے اور یہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، فصلیں اگتی ہیں اور اس طریقے سے جب فصلیں اگتی ہیں اور پھر وہ بھس بن جاتی ہیں، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا، ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو پہلی بار جس نے سب کو پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنے پر اسے زیادہ کہیں قادر ہے۔ بار بار اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ پانی کا نزول ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کی یاد دلاتا ہے، اور یہ عقیدہ پیوست کرتا ہے اے انسانوں جو رب کو نہیں مانتے، جو دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے منکر ہو، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت، زمینوں کو زندہ کر دینے والا اللہ رب العالمین، ایسے انسانوں کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ باری یہ جو اللہ نازل فرماتا ہے اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جب آپ آئے اور اللہ رب العالمین جو علم دے کر کے آپ کو بھیجا، اس کی مثال آپ نے پانی سے دی ہے۔ جیسے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے سیراب ہوتے ہیں، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ جو علم دیا، جو ہدایت دے کر کے اور دین دے کر کے بھیجا، اس کی مثال اللہ رب العالمین نے پانی سے دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے دی ہے کہ جیسے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ویسے ہی اللہ نے جو ہمیں نبوت دی، جو دین دیا، اس دین سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پانی سے فائدہ اٹھاتے، زمین کی مثال دی ہے آپ نے کہ کچھ زمین چٹیل میدان ہوتی ہے، وہاں پر پانی اترتا ہے اور پہاڑوں کے طریقے سے پانی ادھر ادھر چلا جاتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، حدیثیں سنائی جاتی ہیں، نبی کے دین کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے پہاڑوں پر یا پتھروں پر پانی کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو جگہیں پانی کو جذب کر لیتی ہیں، خود فائدہ اٹھاتی ہیں، دوسرے بھی پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور پیتے، انسان پیتا ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں فصلیں اگتی ہیں، لیلا اگتی ہیں اسی پانی کے ذریعے سے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو ہمارے نبی کو دین دے کر کے بھیجا، اس کی بھی مثال اسی پانی، اسی زرخیز زمین کی طریقے سے ہے، جس زرخیز زمین سے ساری دنیا کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کے دین اور سنت پر قائم رکھے، اللہ توحید پر قائم رکھے، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔